بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 جون 2022 کو ایک خبر پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ پڑھنے کے بعد دماغ کچھ دیر تک سن سا ہو گیا۔ پاکستان جہاں پچھلے 2 ہفتے میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 60 روپے لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا اور پیٹرول کی قیمت 210 روپے لیٹر تک پہنچ گئی، جس میں مزید اضافے کی نوید سنائی گئی۔ وہیں جب اپنے ہمسایہ ممالک میں پیٹرول کی قیمتیں پڑھیں تو سوچتا ہوں، واہ ہمارے دلیر لیڈروں، کتنا خوف ہے تمہارے دل میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا کہ تم سستا ترین تیل اور گیس کچھ بھی نہیں خرید سکتے، چاہے کروڑوں لوگ بھوک، بیماری اور مفلسی سے مر جائیں، پر ہمارا دنیاوی آقا ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، اس وقت ایران میں پیٹرول 10 روپے 74 پیسے پاکستانی روپے میں دستیاب ہے۔ یہی 1 لیٹر شام میں 57 روپے اور افغانستان میں 173 روپے پاکستانی روپے میں دستیاب ہے۔ چلیں، افغانستان تو تیل پیدا نہیں کرتا، مگر جو کرتے ہیں ان سے لینے کی جرت کس میں ہے؟ اور حیران کن بات دیکھیے، یہی تیل وینزویلا میں 6.5 روپے پاکستانی روپے میں دستیاب ہے۔ دوستو، رشیا سے 30% سستا تیل لینے کی بات تو بہت سن چکے، مگر ایران سے سستا تیل لینے کی بات آج تک نہیں سنی۔ دوستو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج کا مسلمان لیڈر خوفزدہ ہے، اور کیوں نہ ہو، اسے مہنگائی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو پڑتا ہے ان غریبوں کو جن کو زندگی کا پہیہ چلانے کے لیے اپنی روح تک کچلنی پڑ رہی ہے، اور ہمارے امیر لیڈر بس تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہاں مجھے اقبال رحمت اللہ علیہ کے 2 شعر یاد آ گئے۔ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ، ہاں انسان مر گیا۔ مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہیں رب سے چاہتے اور ایمان مر گیا۔ دوستو، ایمان زندہ ہو تو قومیں بھوک اور بیماری سے نہیں مرتی۔ میری اپنی قوم سے گزارش ہے کہ ان لیڈروں کو دیکھنے کی بجائے اپنی کامیابی کے لیے خود راستے تلاش کریں۔ ناکامی سے نہ گھبرائیں، یہ کامیابی کا پہلا زینہ ہوتی ہے۔ مجھے یہاں تھامس ایڈیسن، جسے دنیا کا سب سے بڑا موجد کہا جاتا ہے، یاد آ گیا۔ استاد اسے کن ذہن اور شرارتی سمجھتے تھے۔ اس کا پڑھائی میں بھی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن اس کی ایجادات نے دنیا بدل کر رکھ دی۔ اسے تجربات کا شوق تھا، اور اسی شوق میں ہزاروں بار ناکام رہنے کے باوجود وہ نا امید نہیں ہوتا تھا۔ ٹرام، سڑکوں پر چلنے والی ٹرین اس نے بنائی، بلب اس کی ایجاد، لوہا اور زمین سے دوسری دھاتیں نکالنے کی ٹیکنیکس اس کی ایجادات ہیں۔ امریکہ میں پہلی بار ربڑ اگانا اس کا کارنامہ، نیز اس نے دنیا کو سینکڑوں ایجادات دیں، لیکن اس کا اصل کمال اس کی امید تھی۔ وہ ناکامی کو ناکامی نہیں سمجھتا تھا، اسے صرف بلب کی ایجاد کے دوران 20,000 ناکام تجربوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ مایوس نہیں ہوا۔ اسے بیٹری میں بجلی سٹور کرنے کے لیے تقریباً 10,000 ناکام تجربے کیے، مگر وہ مایوس نہیں ہوا۔ وہ کہتا تھا، تجربے ناکامی نہیں ہوتے، بلکہ کامیابی کا زینہ ہوتے ہیں۔ میں نے بلب بنانے کے لیے ہزاروں تجربے کیے اور بلب نہیں بنا سکا، لیکن میں نے اس سے یہ سیکھا کہ ان ہزاروں طریقوں سے بلب نہیں بنایا جا سکتا، چنانچہ میں بلب بنانے کے اصل طریقے تک پہنچ گیا۔ دوستو، تھامس ایڈیسن کی ناکامیوں اور کامیابیوں کا جائزہ لیں تو اس کی ناکامیوں کی شرح کئی گنا زیادہ ہے، لیکن وہ مایوس نہیں ہوا۔ اس نے ثابت کیا کہ ان پڑھ اور غریب شخص مسلسل محنت سے پوری دنیا کو حیران کر سکتا ہے۔ سوچتا ہوں، کیا یہ امید مسلمانوں کا خاصہ نہیں ہونا چاہیے، جن کو بار بار کہا گیا کہ اللہ سے نا امید نہیں ہونا؟ کاش ہم اپنی اصل کو پہچانتے اور قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کرتے۔ لیکن دوستو، اب بھی وقت ہے، قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اس سے رہنمائی لیں۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں
کہ جس جدید دنیا میں آنے کے لیے دوسری قوموں کو صدیاں لگیں، اگر مسلمان اس راستے پر چل پڑیں تو یہ سالوں نہیں مہینوں میں یہ سفر طے ہوگا، مگر شرط نیت کا اخلاص ہے، اور وہ انسانیت کی خدمت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ، میرے لکھنے یا بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما دیجیے گا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کانٹینٹ اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم ایسی مزید ویڈیوز آپ کے لیے لا سکیں۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔